کرنا چاہیے تھا اگر اچکزئی صاحب نے کہہ بھی دیا تھا اتنے پرانی دوستی ہے ان کی، ویسے بھی وہ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ پھر اوور پلے کیا ہے۔ میری گزارش ہوگی آپ کے پروڈیوسر ابھی بھی بے شک نکال لیں، کل قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ جب ہوئی تو اس میں یہ موضوع باقاعدہ ایڈریس کیا گیا، اسپیکر نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی، اور گوہر خان صاحب مجھے کم از کم سر ہلا رہے تھے، وہ انہوں نے ایک سب جوڈس ایک کیس سب جوڈس ہونے کا غالباً میرے خیال سے عمر صاحب کا ہے، عمر ایوب صاحب کا جو پچھلا کیس تھا، ایک معاملہ سب جوڈس ہونے کا انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ وجہ بیان کی، اور گوہر صاحب وہاں پہ اس پہ بات پہ سر بھی ہلا رہے تھے، تو انہوں نے وہ وجہ بیان کی، انہوں نے باقاعدہ آن دا سیٹ، اور یہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ وہ یہ بات کر چکے ہیں جب یہ بات ریز کی گئی ہے۔ میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے اس ماحول میں جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، پی ٹی آئی والے لوگ خود فلور پہ بھی مانتے رہے اور پرائیویٹلی بھی مانتے ہیں، دیکھیے تو، اور انہوں نے ہی جب مذاکرات کا پہلے بھی عمل شروع کیا تھا تو وہ اس میں آج بھی، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی، اسپیکر کے چیمبر کے اندر آدھے لوگ ٹریجری کے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسپیکر صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس چیز سے، باقی تو، اور یہ چیز پی ٹی آئی کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، مگر نہیں دیکھیے آسمہ صاحبہ میری گزارش ہے، اور ان کو کیوں نہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے وہ نکالنے میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ 6 مہینے سے نہیں کر رہے، کیا چیز جی؟ لیڈر آف دی اپوزیشن، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ وہ کیس سب جوڈس ہے، کوئی عمر ایوب صاحب کا جو اس کی اس پروسیس میں آڑے آ رہا ہے، جس کو جو گوہر صاحب نے نشست کے اوپر ایک الیکشن ہو چکا ہے، ان کی اوپر بابر نواز صاحب الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں، مگر یہ بات باقاعدہ ہوئی اور گوہر صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہوئے مجھے کم از کم نظر آ رہے تھے، یہ باقاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا، یہ وجہ کل پھر سے آئی تو اسپیکر صاحب نے وجہ بیان کی، اور کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے اس کی نفی نہیں کی۔ اور سینیٹ کے اندر راجہ ناصر عباس صاحب کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے جی کہ وہاں پر، مگر دیکھیے بات یہ آسمہ صاحبہ، اگر آپ نے ہر اپوزیشن لیڈر نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن ہی ختم ہو جائے، نہیں دیکھیے سنجیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یاد کرے، مصطفیٰ بھائی کبھی ملاقات بہانہ ہوتا ہے، کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے، اگر آپ نے نہیں کرنا نا تو آپ کو 100 بہانے ملتے ہیں، پھر آپ کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد نہ آنے کے بھی بہانے ملتے ہیں، پھر آپ کو مذاکرات کی میز جو پہلے سجی تھی اس سے بھی اٹھنے کے بہانے ملتے ہیں، اگر آپ کو انہیں ہر دفعہ بہانہ ڈھونڈنا ہے جو پی ٹی آئی نے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ان کی ساری چیز اس پہ مرکوز ہے کہ جیسے ہی چیزیں سین ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ دیکھیے سی ایم کے پی کس بات پہ بدلا گیا، اس بات پہ بدلا گیا کہ یار جس شدت سے تم پہلے ٹکر مار رہے تھے نا، وہ شدت میں کمی آ گئی، ہمیں ایک اور بندہ چاہیے جو اس شدت سے ٹکریں مارتا رہے۔ آپ کا سارا دار و مدار ٹکریں مارنے تو وہ تو ٹکریں نہیں مار رہے، نہیں بالکل، میں آپ سہیل آفریدی آج نہیں آئے، نہیں دیکھیے آج بھی آپ نے ایک سنگل کرائٹیریا بنایا ہوا کہ اڈیالہ کے باہر چونکڑی مار لو، اور سی ایم کے پی بننے کا معیار کیا ہے کہ اس کو جیل سے نکالو، عجیب معیار بنا۔ میں آپ سے پھر سے دہراؤں گا، دیکھیے میرے نزدیک اٹ کمز ڈاؤن ٹو اے سنگل تھنگ ایٹ لیسٹ فار ناؤ، عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے آپ کے سامنے، آپ یہ اسکرین پہ چلا دیں۔ نہیں سر ہم نہیں چلا سکتے، ہمارے پہ پہلے ہی بڑے پرابلم ہیں، دیکھیے کیوں نہیں چلا سکتی، ہمارے مسائل ایگزیکٹلی آپ کیوں نہیں چلا سکتی، آپ اس لیے نہیں چلا سکتی، وہ لینگویج ایسی ہے، تو عمران خان کی یہ زبان ہے، یہ سوچیں ہفتہ پہلے تک کا بیان ہے، اب پی ٹی آئی اس کے اوپر باقی ساری باتیں اپنی جگہ، ہم کہتے ہیں آپ اپوزیشن آپ آئیں، آج بھی اپوزیشن کو زیادہ ٹائم ملتا ہے بولنے کا فلور آف دا ہاؤس پہ، آپ کمیٹیوں میں آئیں، ہم سے بحث کریں، آپ ہمیں کچھ جگہوں پہ رہنمائی لیکن آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ میں نہیں لگانا، آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن اسمبلی میں نہیں لگانا۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ایاز صاحب نے خود ہی دیا ہوا ہے، اب ان کا بیان کل کا اسمبلی کے فلور پہ نکال کے خود چلا دیں عوام کے سامنے۔ وہ سب جوڈس میں نے سنا ہے، مگر سب جوڈس کی کوئی ریزن ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ سب جوڈس، نہیں وہ کورٹ میں ہے نا جی معاملہ، ایک معاملہ کورٹ میں ہے جس کی کنکلوژن سے پہلے اپیرنٹلی یہاں پر یہ پروسیس نہیں کنکلوڈ ہو سکتی، انہوں نے ایسی کوئی بات بیان کی، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کلیئر ہو، دیکھیں یا تو یہ کہیں کہ ہم اس سوچ کے حامی ہیں، یا ہم اس سوچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو ان کے لیڈر نے، جو کہتے ہیں ان کا لیڈر ہے، یہ بار بار جس کی سٹیٹمنٹ آج بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ٹویٹ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ شوکت صاحب وہ اب آپ نے جیسے بابر انہوں نے کہا ہے، آپ نے بات سنی ہے، وزیر مملکت ہیں یہ، بہرحال کابینہ کا حصہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں اس کو ڈسون کریں، ڈسون آپ کیوں نہیں کرتے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، جو ٹویٹ آیا کسی اور نے لکھا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس طرح کی اگر زبان استعمال کی جائے گی تو پھر معاملات خراب ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یعنی عمران خان کو تو کون سی سہولت ہے ٹویٹ کرنے کی، کوئی بتائے نا، وہاں تو کیمرے بھی لگے ہیں، وہاں تو کوئی بات بھی، ایک چھوٹی سی بات بھی کرے تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے، تو کب انہوں نے کس کو کہا کہ یہ ٹویٹ کر دیں میری طرف سے؟ یا دیکھیں ایک چیز ہو گئی ہے، اور میں تو کم از کم آپ لوگ کو پیچھے ہٹ جائے، یہ تو بہت ہی آسان بات کی آپ نے، پیچھے ہٹ جائے، آپ کہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ ہی نہیں کیا اور ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بات تو سنیں نا، بات تو سنیں، پوری بات تو سن لے نا۔ جی اگر اجازت ہوتی عمران خان سے ملاقات کی
تو ضرور یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا ہے, ٹویٹ ہو گئی, ادھر ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی. اب مجھے بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس سے؟ فائدہ تو نون لیگ کو ہوا ہے, جو چڑھ دوڑ کر بول رہے ہیں, اور وہی رویہ ان کا اپنا, کبھی رویے میں ان کی لچک نہیں آ رہی ہے. حالانکہ حکومت میں جب ہوتا ہے نا, ہم سب حکومت میں رہے ہیں اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سب حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں. یہ جو رویہ ہے نا اس وقت حکومت کا, یہ بالکل جمہوری نہیں ہے. یہ تو بالکل یہ کہتا ہے ختم ہو جائے, بس یہ تحریک انصاف ختم ہو جائے, گورنر راج لگ جائے, حکومت بھی ختم ہو جائے. یار اتنا آپ نے ہم سے مینڈیٹ چھین کر اپنی حکومت بنا لی. اب صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اس کا مینڈیٹ بھی آپ نہیں مان رہے. ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں کہ جی آ جائیں دہشت گردی ختم کرنے میں, ہم آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود فیصلے کریں گے. پھر کہتے ہیں یہ فیصلے نہیں مانتے ہیں. تو دیکھیں یہ راستے ہوتے ہیں, راستے بنتے ہیں, لیکن کوئی بنائے. ان کی رویوں میں لچک نہیں ہے, رعونت ہے. بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ جب بھی آتے ہیں. جو بھی آپ دیکھیں, بنیادی وجہ ہے نا, بنیادی وجہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے, وہ ہمیں مارتے ہیں, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ سینٹی کیا ہے, سینٹی کس کی بات مانی جائے؟ آپ کی بات مانی جائے یا جو جوان شہید ہو رہے ہیں اس فوج کی بات مانی جائے؟ آسما دیکھیں, جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے بھائی, ہمیں فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے قربانیاں دے رہے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہے ہی نہیں. اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دہشت گردوں سے بات کریں؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ افغان حکومت سے بات کریں. اب افغان حکومت سے ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ بات کریں؟ اس کی وجوہات تھی, اور وہ اگر اس وقت یہ انگیج کر لیتے, افغان حکومت جب سے آئی تھی ان کو اس طرح خالی خلی نہ چھوڑتے. یہ دورے ادھر ادھر کرتے ہیں, کابل نہیں جاتے تھے. ہم کہتے ہیں کابل جائیں, اگر نہیں جاتے ہمیں کہیں, ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ بڑھتا. یہ جو بھارت نے اتنے پینگے بڑھا کے اتنا اپنی جگہ بنا لی, وہ نہیں بنا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو بھی غلطیاں ہوئی جو بھی ہے, لیکن ہم نے ایک اے پی سی بلا کے راستہ دے دیا ہے نا. ساری جماعتوں نے, جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, سارے موجود تھے نا, انہوں نے ایک ڈاکومنٹس تیار کیا, دے دیا وفاقی حکومت کو کہ آئیں بات کریں, دہشت گردی ختم کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب انہوں کی ایک ہی ضد ہے, ایک ہی سوئی اٹکی ہے کہ جی ہم وہاں سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ویسی اس کے لیے بول رہا ہوں, آپ سارے سنجیدہ لوگ ہیں سارے, اس وقت کون سا آپریشن رکا ہوا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے آپریشن؟ کوئی رکا ہوا ہے کیا؟ ہماری پولیس نہیں لگی ہوئی ہے, فوج اور پولیس مشترکہ کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں, اس کے نتائج نکل رہے ہیں نا ایک دن میں. آپ دیکھیں نا کہ کتنے خوارجی مارے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں, ہمارا صرف ایک ٹی ٹی پی کو آپ الگ کرتے ہیں. ہمارا ایک کنسرن ہے شوکت صاحب, یہ مصطفیٰ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جب ٹی ٹی اے کو ہماری ریاست تسلیم کر رہی تھی, اس وقت سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کر رہی تھی سوائے پی ٹی آئی کے, کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی الگ ہے. آج آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ دیکھیں, اس پہ میں جاؤں گا نا, بڑا آپ کا پروگرام کا بڑا ٹائم لگے گا کہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ لوگ. دیکھیں یہ پالیسیاں سیاستدان نہیں بناتے, نہ ان کا اتنا اختیار ہوتا ہے, لیکن سیاستدان اس پہ مہر ضرور لگاتے ہیں سر. لیکن میں اگین یہ کہوں گا, دیکھیں وہ جو لگایا مہر نا, اس میں سب بیٹھے ہوئے تھے. کون سا نہیں تھا؟ کیا شہباز شریف صاحب ایز اپوزیشن لیڈر نہیں بیٹھے تھے وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو لانا ہے؟ سب بیٹھے ہوئے تھے نا, سب نے کہا کہ ہاں لانا ہے. تو پھر لائے کس کے دور میں تھے؟ یہ مصطفیٰ تردید کر رہے ہیں اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں.